السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارا اسلامی یوٹیوب چینل انسانی تعلیم کلاسز پر۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ تمام اہل اسلام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور قرآن کریم کو اور اسلام دینی علوم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں درمیان میں بہت دنوں کے بعد آج میری آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ آپ نے یوٹیوب پر دیکھا ہوگا کہ انسانی تعلیم کلاسز جو آف لائن بھی انشاءاللہ چل رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، اس پر بچوں کا ایگزام لیا گیا، اس میں انعامی پروگرام کرائے گئے بچوں کے حوصلے کے لیے۔ کہیں بھی انسان بچے اگر پڑھتے ہیں تو کوئی شوق سے، کوئی لالچ دے کر ہی انسان بچے کو پڑھا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ایگزام کرایا اور اس کے بعد اس کے اندر انعامی پروگرام بھی رکھا، بہت سے لوگوں کو بلایا بھی، اللہ کا کرم ہے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے سبق کے ساتھ، پھر اسی طرح جس طرح یہ سلسلہ چل رہا تھا انشاءاللہ اب روزانہ چلے گا۔ تو آئیے آج ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے ایک گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ اب تک ہمارے چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور سب سے پہلے آپ قرآن کریم کو پڑھنے میں پہل کر سکیں۔ تو آئیے آج ہم پڑھیں گے۔ ہم پڑھ رہے تھے آدھا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد آدھی بچ گئی تھی۔ تو دیکھیے ہم نے پڑھا تھا کہ رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ کچھ اور ہو اور پڑھا کیسے جائے گا۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ ہیں جو الف لکھا تو ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ الف ظاہر ہے کہ لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر کٹس کا نشان لگا ہوا ہے، اور کہیں کہیں تو کٹس کا نشان نہیں بھی ہوتا بلکہ اسے سمجھنے والا سمجھ جاتا، قاری سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی کی بحث ہم پڑھ رہے تھے اور باضابطے پارہ نمبر، سورہ نمبر، رکوع نمبر کے ساتھ یہاں نورانی قاعدہ میں لکھا ہوا ہے کہ کہاں پہ کون سے پارے میں اس طرح کا حرف آئے گا اور آپ کو پہچاننا ہے۔ یہاں دیکھیے پھر ہم پڑھتے ہیں لیربو فی، دیکھیے لیربو، یہاں ہے لیربو فی، تو لیربو فی میں دیکھیے الف کے اوپر کٹس کا نشان ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لیربو نیچے لکھا ہوا ہے اس کے اصلی شکل لیربو، با پیش بو واو زبر وا، لیربو فی، اس کے بعد یہاں الف نہیں لکھا ہے دیکھیے، لیکن یہاں پہ الف ہے۔ یہ الف کے اوپر کٹس کا نشان بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کریم میں یہ آئے آپ کو کہیں بھی دکھے تو یہاں پہ الف کو نہیں پڑھنا بلکہ کس طرح لیربو فی نہیں پڑھنا بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ لیربو فی، لیربو فی، جلد ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لَإِلَى الْجَحِيمِ، لَإِلَى الْجَحِيمِ، لا الل ہے، اصل دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ لام الف زبر لا، لیکن اگر ہم قرآن کریم میں اس کو دیکھیں گے تو یہاں دیکھیے لکھا ہوا پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 6، یہ لکھ دیا تاکہ دیکھنے والے قاری حضرات جو نہیں جانتے ہیں، قرآن کریم کو حفظ نہیں کیا، وہ جا کر دیکھ لیں کہ وہاں کس طرح لکھا ہوا ہے۔ یہ نورانی قاعدہ میں تو آپ کو ظاہر دونوں لکھ کر دکھا گیا، لیکن یہ والا اصل لفظ ہے، اس طرح پڑھا اس طرح جائے گا اور لکھا ہوا اس طرح ہوگا۔ کیا ہے؟ لَإِلَى الْجَحِيمِ، اس کے بعد لیبلو، لکھا ہوا ہے لیبلوا، واو الف زبر وا، لیکن یہاں دیکھیے ظاہراً یہاں الف کے اوپر کٹس لگا ہوا ہے اور یہاں اصلی لفظ یہاں لکھا نیچے لیبلو، لام پیش لو، واو زبر وا، لیبلو۔ تو یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نورانی قاعدہ کو، آپ اگر شوق سے پڑھیں گے، اس کو اگر ذہن و دماغ میں بسائیں گے، تب قرآن کریم کو پڑھنا آپ کے لیے اس طرح آسان ہو جائے گا کہ جس طرح ایسا لگے گا کہ یہ مادری زبان ہے، پڑھنے میں اس طرح مزہ آئے گا۔ اس کے بعد دیکھیے نبلوا، لکھا ہوا ہے نبلوا لیکن پڑھا جا رہا نبلوا، کیوں؟ اس لیے کہ الف کے اوپر کٹس ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ اصل میں نبلوا فی، یہ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد بئس الاسم، بئس الاسم، اس کو پڑھنے میں بعض حضرات غلطی کرتے ہیں کہ بئس الاسم پڑھ دیتے ہیں، قرآن کریم میں بئس الاسم پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ بئس الاسم، لام سین زیر لس،
बिसलिस्मु, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, देखिए 31 का निशान। उसके बाद लअंतुम अशद्दु, लअंतुम, ला अंतुम लिखा हुआ है, लेकिन आपको ला नहीं पढ़ना बल्कि लाम ज़बर ल पढ़ना है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और हरकत को जल्द अदा करें, तो लाम के ऊपर ज़बर की हरकत है इसलिए इसको जल्द अदा करना है। ल, लाम ज़बर ल, लअंतुम अशद्दु। इसी तरह आप अगर पहचानेंगे तो इसको पढ़ पाएंगे सही से। उसके बाद देखिए सलासिल, सलासिल, सिन ज़बर सा, लाम अलिफ ज़बर ला, सला हो गया। उसके बाद सिन ज़ेर सी, सलासी, लाम ज़बर ला। ये लाम अलिफ ज़बर ला ऊपर लिखा है लेकिन अलिफ के ऊपर कट्टिस है, ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि पढ़ा कैसे जाएगा, सलासिल। कुरान करीम में लिखा इस तरह जाएगा लेकिन आप पढ़ेंगे अगर जहन में बसाए होंगे इसको तो सलासिला पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए कवारीरा, कवारीरा, ये भी अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। उसके बाद मलाइहिम, मलाइहिम नहीं पढ़िएगा इसलिए कि यहाँ देखिए लाम के साथ अलिफ नहीं है बल्कि अलिफ को लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, 31। मलाइहिम नीचे देखिए लिखा हुआ है। बस इतना ही रहने देते हैं, बस इतना ही आप समझें, इसको पढ़ें, इसको गौर करें क्योंकि बहुत अहम सबक है। इसको लिखा कुछ और जाना और पढ़ा कुछ और जाना, ये बहुत मुश्किल सबक होता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको पढ़ने में मुश्किल हो जाता है, इसलिए पढ़ने में इसको एहतियात बरतें, इसको बेहतरीन समझ करके पढ़ें, तब आप इंशाअल्लाह अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब यहीं पे सबक ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा फिर आपसे मुलाकात होगी, आपसे हाज़िरी, आपके सामने हाज़िरी होगी दूसरी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।